الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الوراء حبيبه المصطفى خاتم الأنبياء نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، سورۃ المؤمن 24ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے اور دعا نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے اور دعا کرنے سے کتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات تو بہت ساری ہیں اور شکلیں اس کی بہت ساری ہیں، لیکن ان میں ایک اہم ترین عبادت وہ دعا ہے۔ اور دعا اہم اس لیے بھی ہے کہ دعا کرنے سے انسان اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اور اپنی خشوع اور خضوع کا اظہار کرتا ہے۔ انسان جب بھی دعا مانگتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے اللہ ہی کو سب کچھ مان رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ اس کے ذہن میں، اس کے قلب و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالی ہی کی بڑھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو وہ میرے معاملات کو درست فرما سکتا ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات، تصور میں یہ بات آتی ہے اور یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس لیے میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، تو گویا کہ وہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ساتھ ہی کہ میرے حبیب، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن ساتھ میں ہی اللہ نے ان لوگوں کو متکبر فرمایا، ان لوگوں کو بڑائی کرنے والا فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا مانگنے سے، جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تمام عبادات کا مغز بھی ہے، یاد رکھیے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
جب انسان نماز پڑھتا ہے یہ عبادت کی ایک صورت ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا مانگتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز پڑھنے کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو نماز کا خلاصہ وہ دعا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے آخری لمحات میں وہ دعا مانگتا ہے، تو اب گویا کہ روزے کے خلاصے کو اس نے پا لیا۔ ایک شخص وہ اپنی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ دعا مانگتا ہے۔ ایک شخص وہ حج کرتا ہے، حج کے بعد وہ دعا مانگتا ہے۔ اسی طرح جو بھی نیک کام کیے جاتے ہیں ان تمام نیک کاموں کے بعد جب انسان دعا مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اس عبادت کے خلاصے اور مغز کو پہنچ چکا ہے اور اس نے اس عبادت کے مغز کو پا لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے، اور دعا جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دعا صرف عبادت کا خلاصہ ہی نہیں بلکہ دعا بذات خود ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام عبادات کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم فرمایا انسان جب اس پہ عمل کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا جب انسان ان سے باز آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طریقے پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے اور انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند آتی ہے۔ جب انسان مانگتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، رب کے متعلق پوچھیں کہ رب کہاں ہے، تو آپ فرما دیا کریں فَإِنِّي قریب، کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اجیبو، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب میں انسان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں انسان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو گویا کہ براہ راست اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے آہوزاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، وہ براہ راست ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے شان کے مطابق۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا یہی مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ یہی مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا فإنی قریب، میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں، اس کے نزدیک ہوں۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ کافر ہے، جتنے انسان ہیں اس دنیا میں، ہر انسان میں لاشعوری طور پر یہ بات ثبت ہے، یہ بات اس کے اندر موجود ہے کہ میرے سارے معاملات درست کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ انسانوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ان مظاہر کی عبادت کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں اگر انسان شرک بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں یہ بات ثبت ہے کہ میرے سارے معاملات اللہ ہی درست کرنے والا ہے، میرے معاملات اللہ ہی درست فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اس
ارد گرد ماحول میں بھی اگر دیکھ لیں تو جب ہم میں سے کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے تو پہلے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ دیگر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے لیے کوئی وسائل اسباب اختیار کرتے ہیں، وہ بھی اگرچہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنے لیے وسائل اسباب اختیار کرو، جب تمہیں کوئی مشکل آئے تم وسائل اختیار کرو، اللہ کے پیدا ہوئے کیے ہوئے اسباب ان سے تم جو ہے وہ فائدہ حاصل کرو۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، شفا کے لیے ایک سبب ہے، وہ دوا کھاتا ہے، دوا شفا کے لیے ایک سبب ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ایک شخص مقروض ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت آتی ہے، اس پہ جب آن پڑتی ہے وہ کبھی دوست کے پاس جاتا ہے، کبھی بھائی کے پاس جاتا ہے، کبھی پڑوسی کے پاس جاتا ہے، وہ وسائل اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے انسان وسائل کو اختیار کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب تمام وسائل تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگرچہ حکم یہی ہے کہ تم اسباب اختیار کرو اپنی مشکل میں، اپنی حاجت میں، لیکن نظر اللہ ہی پہ رکھو، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے دعا مانگو۔ لیکن ہم وسائل اور اسباب میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میں اپنے فلاں بھائی کے پاس جاؤں گا وہ میری اس مشکل کو آسان کر دے گا، لیکن جب وہ منہ موڑ لیتا ہے تو پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہی وہ لاشعوری تصور ہے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور صرف ہم ہی نہیں، مسلمان نہیں، کافر بھی، وہ کافر جو اللہ کے ساتھ بے شمار خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بے شمار اور خداؤں کو بھی وہ معبود سمجھتے ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ میرے حبیب جب یہ لوگ، ان کافروں، ان پکے کٹر مشرکوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ دریا میں سفر کرتے ہیں اور جب ان کو طوفان آ لیتا ہے اور کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اس وقت ان کو اپنے خدا، اپنے معبود پھر یاد نہیں رہتے، اپنے بت ان سے بھول جاتے ہیں، اس وقت یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو مصیبت میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور تم سے پریشانیوں کو، تم سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اے اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں یا چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، ہر مسلمان کے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ بات قائم ہے کہ میری مشکل کو اللہ ہی نے حل کرنا ہے۔ لیکن مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں جو اپنی شریعت، جو اسلام، جو صاف ستھرا دین ہے، کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہے، ہمیں یہی بتایا گیا ہے ہر مشکل میں تم اسباب اختیار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں وسائل، اسباب اختیار کرو، لیکن اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور اسی کا حقیقت میں نام توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائے کہ بس اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رزق نازل کرے گا، میں بھوکا ہوں اور میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دسترخوان آئے گا، یا بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ میرے کمرے میں نازل ہوگا تو میں کھا لوں گا۔ توکل یہ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلے، محنت کرے، مشقت کرے، روزی کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کے دل میں یہی عقیدہ ہو، ایمان اس کا یہ ہو، محنت میں کروں گا، رزق مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، وگرنہ وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے میں سارا دن محنت کرتا رہوں، 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہ آئے، تو رزق دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے اور اسباب اختیار کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، امید اللہ ہی سے لگائے، وسائل اسباب کو صرف اتنی حد تک استعمال کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے، 1-2 دن حضور کے پاس گزار کے پھر چلے جایا کرتے تھے، دور سے آیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے، بیٹھے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پوچھا کہ پیدل آئے ہو یا سواری پہ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو بڑے اونٹ ہیں، میں اونٹ پہ آیا ہوں، میرے پاس سواری ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے باہر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے اونٹ کو باہر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے پاؤں نہیں باندھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے توکل پہ چھوڑا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کا پاؤں باندھو، اس کو رسی باندھو، اس کو پاؤں باندھو اور پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ کے آؤ۔ یہی وہ چیز ہے توکل جو ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ بعض لوگ توکل کا غلط مفہوم لیتے ہیں
کہ نہیں وسائل اسباب کو ترک کر دینا توکل ہے۔ یاد رکھیے ترک کرنا توکل نہیں ہے، وسائل اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا یہ توکل ہے۔ انسان بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ نہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہے، شفا تو اللہ دے گا۔ یار میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، میں گھر میں ہی بیٹھوں گا، اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے طریقہ ہی یہی بتایا گیا ہے، اللہ ہی کا حکم یہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، ان اسباب میں تاثیر اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اگر ہم دوا کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو عقیدہ تو یہی ہوگا کہ اس دوا میں اور اس ڈاکٹر کے علاج میں جو یہ علاج میرے لیے تجویز کرے گا، اس میں شفا تو اللہ ہی نے ڈالنی ہے۔ تو پھر انسان جب اسباب اختیار کرے گا، دوا کھائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اپنا علاج کروائے گا، تو پھر یاد رکھیے پھر اس کو سنت کا ثواب ملے گا، نہ کہ یہ جو ہے وہ غیر توکل والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایک لاشعوری طور پہ انسان کے اندر یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ میرے تمام جو ہے وہ کام سدھارنے والا وہ اللہ ہی ہے، میری تمام مشکلات کو حل کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی میری مشکلات کو آسان کرے گا۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ نہ ہو کہ انسان اسباب جب چھوٹ جائیں پھر اللہ سے دعا مانگے، اگرچہ وہ بھی مذموم نہیں ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو کسی سٹیج پہ اللہ تو یاد آیا، اس سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن شروع ہی سے جب انسان دعا کرتا ہے ساتھ ساتھ وسائل اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دنیا کے معاملات بھی اختیار کرتا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہوئے دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو یہی چیز اللہ کو بڑی پسند ہے اور یہی ہمارے انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے کہ جب تک انسان دعا کی شرائط پہ قائم رہتا ہے، دعا کے لیے شرائط کیا ہیں؟ دعا کے لیے ایک ظاہری شرط ہے اور ایک اس کے لیے باطنی شرط ہے۔ باطنی شرط دعا کے لیے یہ ہے کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال مال ہو، حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تب دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ایک شخص جو ہے وہ بڑا تہجد گزار، بڑا نمازی، بڑا بیت اللہ کا حاجی، بڑی زکاتیں دینے والا، بڑی نیکی کے کام کرنے والا ہے، لیکن خود وہ حرام کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں حرام لے کے آتا ہے، اگرچہ وہ اور بڑا نمازی ہے، 5 وقت مسجد کے اندر ہی وہ رہتا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بدن کے اوپر کپڑا وہ حرام کا ہے، کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے ایک باطنی شرط ہے، وہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے کہ انسان کے پیٹ کے اندر حلال لقمہ ہو، اس کی خوراک، اس کا جامہ، اس کی رہائش، اس کے معاملات سارے وہ حلال ہوں۔ جب حرام نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں حلال ہوگا، تو پھر یاد رکھیے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور ظاہری شرط یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے کہ میرا یہ کام اللہ تو فوراً کر دے، ابھی ابھی ہو جائے، رات میں ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا، دعا میں کیا جلد بازی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دعا میں جلد بازی یہ ہے کہ انسان دعا بھی کرتا ہے اور پھر گلہ بھی کرتا ہے کہ دعا کرتے کرتے تھک گیا ہوں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو گویا کہ یہ دعا میں جلد بازی ہے۔ تو جب تک انسان جلد بازی نہیں کرتا اور اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو ان 2 شرائط کے نتیجے میں ایک باطنی شرط اور ایک یہ ظاہری شرط، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دعا اگر اہم عبادت نہ ہوتی، اللہ کو پسند نہ ہوتی، بندے کے لیے اس میں فائدہ نہ ہوتا، تو اللہ کے سب سے بہترین مخلوق وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء کبھی بھی دعا نہ مانگتے، حالانکہ آپ صرف قرآن میں ہی دیکھ لیجئے کہ ہر ایک نبی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، بغیر دعا کے کسی نبی کا ذکر نہیں ہوا، ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو دعا عاجزی اور انکساری کی ایک بہترین شکل ہے، انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یہ دعا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔